نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب آقا علیہ السلام نے بارگاہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دا بڑا عظیم احسان ہوا کہ جناب اسی اور تسی سارے رل مل بیٹھ کے اللہ اور اس دے رسول دا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک خاص عظیم فضل ہے اور جناب اسی میزبان ہیں، انشاءاللہ اسی اپنے ثناخان مصطفیٰ تشریف لے کے آگے علماء اکرام دا جمع غفیر ہے۔ میں ایک دو بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے حضور علیہ السلام دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ جناب والا امام غزالی علیہ رحمہ آپ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں درود پاک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کوئی مرد، مسلمان مرد یا مسلمان عورت حضور کی ذات پہ درود پڑھے، مسلمان مرد یا مسلمان عورت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود کا تحفہ پیش کرے تو اللہ اس کو کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ایک فرشتہ جس کا دایاں بازو جو ہے وہ مشرق میں ہے، بایاں بازو جو ہے وہ مغرب میں ہے، اور اللہ نے اس فرشتے کو قد اتنا عطا کیا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ آسمان کے ساتھ لگا ہوا ہے، قدم جو ہے وہ زمین پہ ہیں۔ آسمان پہ اس کا سر ہے، قدم زمین پہ ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان مرد یا مسلمان عورت درود پڑھتے ہیں، اللہ اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے رحمت کے دریا میں غوطہ لگا، رحمت کے دریا میں غوطہ زنی کر۔ جب وہ رحمت اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے پھر وہ باہر آتا ہے، باہر آ کر اپنے پروں کو ہلاتا ہے، جب جاڑتا ہے تو فرمایا اس کی مقدار، اس کی لمبائی دیکھو، چڑھائی دیکھو، اللہ نے اس کو کتنے پر عطا کیے ہوں گے، جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ جب وہ باہر نکل کر اپنے پروں کو ہلاتا ہے اور جتنے قطرے زمین پہ گرتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ میرا رب پیدا فرما دیتا ہے، ہر قطرے کے بدلے۔ اور ان فرشتوں کی جو ڈیوٹی سر انجام میرا رب لگاتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جس میرے محبوب کے امتی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہے، قیامت تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اور میں یہاں یہ شعر ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب والا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں ہے فاصلہ ایک سانس کا، چل رہی تو یہ جہاں نہ چلے تو وہ جہاں، ہے فاصلہ ایک سانس کا، چل رہی تو یہ جہاں نہ چلے تو وہ جہاں، اس سانس کی مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوگے تاجدار دو جہاں، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں فرمایا یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں،
اللہ کا خوف اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، فرمایا وہ جو میں حکم دیتا ہوں اچھے کاموں پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ اچھے کاموں کی آگے تلقین کرتے ہیں، اور اسی مجمع کا بھی یہی مقصد ہے، اس کے کوئی اور مقاصد نہیں ہے، بس رب سے ڈرنا اور اس کے حکم کو، اس کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ حضرت امام سمرقندی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے کس طرح ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جب فرشتوں کو پیدا فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جناب والا، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روز ازل سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، روز ابد تک پڑے رہیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ پھر وہ جب روز ابد کو اٹھیں گے میرے رب کی حمد بیان کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہر عبادت کے لائق تو ہے، لیکن ہم روز ازل سے سجدے میں تھے، اب تک سجدے میں رہے ہیں، ہم تیری عبادت نہیں کر سکے، ہم تیری جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، وہ فرشتے اللہ کے خوف سے ڈر کر یہ بات عرض کر رہے ہیں۔ میں سامعین اعظام ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہمارے ذہنوں میں کس طرح ہونا چاہیے، ہمیں اپنے رب سے کس طرح ڈرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص کفل نامی شخص تھا جو بہت بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا سیاکار تھا، کبھی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم جب خوف خدا دل میں آیا اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ سنو ذرا، بنی اسرائیل کا ایک شخص کفل نامی شخص تھا، وہ بہت مالدار تھا، ایک عورت اس کے در پہ آ گئی، وہ بہت بڑا تجارت کار بھی تھا، تو ایک عورت آ گئی، آ کر کہنے لگی میرے بیٹے میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کھانا چاہیے، میں کھانا لے کر آپ کے دربار سے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کھانا دیتا ہوں لیکن میری بات کو مان لو۔ آپ کی اس نے کیا کہا کہ بات کیا تھی؟ اس نے کہا اپنا جسم میرے حوالے کر دو۔ جب اس عورت کو اس نے یہ کہا وہ روتی ہوئی دوبارہ اسی قدموں سے پلٹ کر اپنے بچوں کے پاس چلا گئی۔ خدا کی قسم جب بچوں کے پاس گئی، بچے جا کر اپنی ماں کا راستہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری ماں ہمارے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، بچے چلا رہے تھے کہ اماں جان آپ تو کھانا لینے کے لیے گئے تھے، آپ کھانا نہیں لے کر آئے۔ پھر دوبارہ انہی قدموں سے واپس لوٹی، دوبارہ اسی شخص کی بارگاہ میں پھر جا کر کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، میرے بچے بہت بھوکے ہیں، میں کھانا لینے آئی ہوں۔ اس نے پھر وہی جواب کہا کہ آپ میری بات کو مان لیجئے، میں آپ کو کھانا دے دیتا ہوں۔ جب اس نے مان لیا، ماں خدا کی قسم بڑا بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے، جب اس نے اس شخص کا جو کام تھا وہ مان لیا، وہ اکیلے خلوت میں چلا گئے۔ جب اکیلے ہوئے وہ عورت کانپنے لگی، جب اس کا جسم کانپنے لگا، تھر تھراہٹ اتنی کہ وہ زمین پر گرنے لگی، تو پوچھا اس کفل نامی شخص نے کہ آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو انعام عطا کرنا ہے، میں نے تو آپ کو کچھ دینار دینے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ تو کفل نامی شخص کو اس عورت نے جواب دیا، اس کے دل میں خوف خدا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے بچوں کو کھانا لینے کے لیے اپنے بچوں کا آئی ہوں، آپ نے میرے اوپر کون سا سوال کر دیا ہے؟ میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں۔ وہ کفل نامی شخص اسی وقت میرے رب نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ جب دل کی دنیا بدل گئی وہ کہنے لگا اے عورت، اے اللہ کی بندی، تیرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر بھی اپنے رب سے ڈر رہی ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، میں پھر بھی اپنے رب سے نہیں ڈر رہا، میں پھر بھی اپنے رب سے نہیں ڈر رہا۔ تو میں آج سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی رات جب وہ شخص سویا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا اے موسیٰ جاؤ جا کر میرے اس بندے کو خوشخبری دو کہ میں نے آپ کے پچھلے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، میں نے آپ کے پچھلے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ جب اس شخص کے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جناب والا
کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس طرح ایک بھوکی پیاسی عورت آئی تھی، اس نے آ کر میری بارگاہ میں سوال کیا تو خدا کی قسم مجھے ترس آ گیا، میرے دل میں خدا کا خوف ہوا۔ جب میرے دل میں خدا کا خوف آیا تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کر لی۔ تو جب میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ نے مجھے اپنا، میرے دل میں ابھی خوف آیا تھا، اللہ نے مجھے اسی وقت سے بخش دیا ہے۔ جناب والا یہی میں نے آیات مقدسہ پڑھی تھی کہ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ آ جائیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس، آج لے ان کی پناہ۔ میرے امام نے بڑا ہی خوب فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آگے وقت بہت قلیل ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔